السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 238 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے انتم تعلمون۔ آج کے سبق میں ہم تعلمون کے اندر جو مفعول ہے اس کے حوالے سے کلام کریں گے کہ اس کا مفعول کدھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مقصود وہ اس بات سر کیا ہے، اور یہ پورا جملہ جو استعمال ہوا، اور پھر عالم اور جاہل تکلیف کے معاملے میں جو مکلف ہونا ہے، اس معاملے میں ان کا کیا انداز ہے اور کیا شرعی حکم ہے، اس پر بھی بحث ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ حال من ضمیر فلا تجعلوا، یہ فلا تجعلوا کی ضمیر سے انتم تعلمون حال واقع ہو رہا ہے۔ ومفعول تعلمون مطروح، اور جو تعلمون کا مفعول ہے وہ متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ ای وحالکم انکم من اہل العلم والنظر واشابۃ الرأی فلو تأملتم ادنى تأمل اضطر عقلکم الى اثبات موجد للممکنات منفرد بوجوب الذات متعال عن مشابہت المخلوقات، یعنی کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اہل علم میں سے ہو، اہل نظر میں سے ہو، جو درست رائے رکھنے والے ہیں ان میں سے ہو۔ اگر تم ہلکا سا بھی غور کرو تو تمہاری عقل خود تمہیں اس بات کو ماننے پر مجبور کر دے گی کہ کوئی موجد ہے، کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو موجد للممکنات ہے، یعنی تمام ممکنہ چیزوں کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہے اپنے واجب الوجود ہونے میں، اور وہ تمام شبہات جو مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں ان سے وہ بلند اور بالا ہے۔ او منوی، یا پھر جو تعلمون کا مفعول ہے وہ منوی ہے، اور وہ یہاں پر معنوی طور پہ ہے۔ وہو انہا لا تماثلہ ولا تقدر علی مثل ما یفعلہ، اور وہ پھر مطلب یہ ہوگا، یعنی وہ جو مفعول مقدر ہوگا معنوی ہوگا، وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو تمہارے انداز ہیں وہ تو اللہ کی مثل ہی نہیں ہے، نہ وہ اس مثل کام کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں جو رب کرتا ہے۔ قولہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان چیزوں میں سے وہ کر سکے جو اللہ کرتا ہے۔ وعلی ھذا فالمقصود منہ التوبیخ والتسریب لا تقیید الحکم وقصرہ علیہ، کہتے ہیں اس سے مقصود جو ہے وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، ان کو آر دلانا ہے، شرمندہ کرنا ہے، نہ کہ حکم کو مقید کرنا، اس پہ بند کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْجَاهِلَ، اس لیے کہ عالم ہو یا جاہل ہو، دونوں عالم اور جاہل، المتمکن من العلم، جو علم پہ قدرت رکھنے والے ہوں، یعنی جاہل بھی وہ کہ جو علم حاصل کر سکتا ہو، سواء فی التکلیفی، مکلف ہونے میں، احکام شرعیہ کا پابند ہونے میں، یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ جی طلباء کرام، یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔
اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی اس کی تفصیل کو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خود کیا واقع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کے مفعول پر کلام ہوگا کہ اس تعلمون کا مفعول کیا ہے۔ تو خود کیا واقع ہو رہا ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ فلا تجعلوا کے اندر جو ضمیر ہے جمع مخاطب کی، مذکر کی، یا تغلیباً وہ ظاہر مذکر مؤنث بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ جو مخاطب کی جمع کی ضمیر ہے یہ اس ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور مطلب یہ ہوگا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس کا ترکیبی تعلق۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ انتم تعلمون، تعلمون چونکہ یہ فعل متعدی ہے اور متعدی کے اندر مفعول بھی ہوتا ہے، تو پھر یہاں تعلمون کا مفعول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مفعول تعلمون مطروح، اور پھر دوسرا آگے فرمایا او منوی، یعنی تعلمون کے مفعول کے حوالے سے دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ تعلمون کا جو مفعول ہے وہ متروک ہے، متروک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیا گیا ہے، نسین منسین، بھولا بسرا۔ اور دوسری بات وہ آگے جا کے وہ منوی سے کرتے ہیں کہ یا تو متروک نہیں ہے لیکن وہ مقدر ہے، محذوف ہے۔ تو اب اگر متروک ہے تو پھر تو تعلمون یہ فعل لازم ہوگا، اور فعل لازم کا کوئی مفعول نہیں ہوتا اور اس کا کسی مفعول سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ لوگوں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ تم اہل علم ہو، تم اہل نظر ہو، تمہیں اللہ نے بصارت دے رکھی ہے، علم دے رکھا ہے، اور تم اس چیز کی اہل فہم و دانش ہو، تم سمجھتے ہو، اور ہلکا سا بھی غور کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ خالق کائنات جو ہے وہ اپنی ذات میں یکتا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مخلوقات کے جتنے بھی شبہات ہیں یا جتنے بھی وہ مناسبتیں ہیں جو مخلوق میں آپ بولیں تو وہ اللہ ان کی مناسبت سے، ان کے مماثلت سے، ان کے جیسا ہونے سے، اوصاف کے اعتبار سے ہو، ذات کے اعتبار سے ہو، اس کی شان ان ساری چیزوں سے بلند اور بالا ہے۔ تو لہٰذا تم خود اہل فکر ہو، وانتم تعلمون، تمہیں معلوم ہے، تو پھر تمہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسری بات یہاں سے وہ یہ کرتے ہیں کہ او منویون، یا پھر وہ مفعول جو ہے وہ مقدر ہوگا، اور وہوا، اور وہ جو مفعول مقدر ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَنْدَادَ الَّتِي تَزْعَمُونَهَا لَا تُمَاثِلُهُ تَعَالَى لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّن صِفَاتِ كَمَالِهِ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ مَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى مُنَازَعَتِهِ۔ اب یہ میں نے حاشیہ نمبر 3 سے وہوا پر جو ہے وہ آپ کو تقدیری مفعول جو ہے وہ پڑھ کے سنایا۔ تو مطلب کیا کہ تم جانتے ہو کہ بے شک وہ جو انداز ہیں جنہیں تم رب شمار کرتے ہو، الہ گنتے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں مثل ہیں، نہ اس کی کامل صفات میں سے کسی صفت میں اس کی مثل ہیں، اور وہ اس بات پہ تو قدرت نہیں رکھتے جو اللہ کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ عالم ہو یا وہ بندہ کہ جو جاہل تو ہے لیکن علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے، وہ مکلف ہونے میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا
دونوں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اتنی بات سارے ہی سمجھتے ہیں، وہ جاہل بھی سمجھ سکتا ہے ادنیٰ تأمل کے ساتھ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کسی کو بھی ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ تمام عیوبات و نقائص سے پاک ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ماقبل سے ترکیبی تعلق کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے تعلمون کے مفعول میں کتنے احتمال ہیں؟ دونوں احتمال تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.